بس اتنا ہے کہ حضور قبول فرما لیں، حضور قبول، اگر حضور نے قبول فرما لیا تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ حضور قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ نہ تو بندہ نہ اس کا چہرہ نہ چہرے کا تل دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے غلاموں کا دل دیکھتے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کا دل دیکھتے۔ بھائی فراز صاحب کی معرفت سے میں حاضر آیا، انہوں نے اصرار کیا، ایک پروگرام تھا اس تاریخ میں تو اس کو تھوڑا آگے پیچھے کیا گیا۔ حضور اپنی بات کرا لیتے ہیں، حالانکہ ہم کہاں عزت کے لائق تھے، مگر بستی کے لوگ ان کی بات کے صدقے ہماری آبرو کرتے گئے، اور جو بھی حضور کی بات کرتا ہے وہ ایک بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے عمر بن لیث۔ آپ کے دل کو سکون مل جائے گا یہ بات سن کر کے، علماء کو زیادہ مزہ آئے گا اس میں۔ بادشاہ ہے، نام ہے عمر بن لیث، کرتوت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے کا عبادت گزار تھا، جہاد اللہ کے لیے کر رہا تھا، نہیں، جہاد کرتا تھا لیکن اس کی فکر یہ رہتی تھی کہ میری سلطنت بڑھے، میری پاور بڑھے، میرے پاس سنکھیا زیادہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے جہاد اس کا نہیں ہے، اسپیشل خاص طور سے۔ جب مرا کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے، عالیشان مکان اسے دیا گیا، محل عطا کیا گیا، بہت سارا پروٹوکول اسے دے دیا گیا، تو اس نے تعجب سے پوچھا یار تو اتنا نیک تو نہیں تھا جو تجھے اتنا پروٹوکول دیا گیا، کیا وجہ رہی؟ تو کہنے لگا یار واقعی میں نیک تو نہیں تھا، لیکن ایک دن میں نے سوچا اپنے لشکر کا جائزہ لیا جائے، اپنے خیموں کو دیکھا جائے، تو جب میں نے اپنے خیموں کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے بڑی دور تک دیکھا میرے لوگ ہے، میری ٹیم ہے، میرا گروپ، میرے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یار آج یہ لشکر کس کام کا، کاش یہ لشکر میرے پاس اس وقت ہوتا جب حضور کا زمانہ تھا، کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا۔ اللہ کی قسم میں یہ سارا لشکر حضور کی پشت پر لگا دیتا، جا کر کے سارا لشکر حضور کی خدمت پہ ڈال دیتا، محبوب اسے قبول فرما لیں۔ عمل نہیں کیا اس نے بظاہر اس بات کے اوپر ہے، صرف دل کے اندر یہ گمان پیدا ہوا، اور اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی کرتوت کو نہیں دیکھا، اسے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی ناموس کی بات ہے۔ تو آپ حاضر آئے، یہ بہت ہے۔ جو لوگ بھائی مائک سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے تھوڑی توجہ دیں، ان کے کام کی باتیں ہیں، اگر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نکاح کسے کہتے ہیں، اسلام میں نکاح کی ویلیو کیا ہے، نکاح کے فائدے کیا ہیں، نکاح کو وقت پر نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں، حدیث و قرآن میں نکاح کہا کسے گیا ہے، اور بیوی شوہر کا رشتہ ہونا کیسا چاہیے، یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں، ہر جمعہ ہر محفل میں سمجھائے جائیں۔ آپ دیکھیں اب تو مسلمانوں کے یہاں بھی ہو رہا ہے کہ شادی کے بعد 2 سال رشتے نہیں چل رہے، ڈائیورس کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو ایکسپلین نہیں کیا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں نکاح کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کی، اللہ سے دعا ہے میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، تھوڑا بیدار ہو جائیں آپ حضرات۔ میں جانتا ہوں ٹائم بہت ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے مچک کے لچک کے لہک کے سبحان اللہ بولیں، لیکن تھوڑا آپ کے چہرے تو مسکرائیں کم از کم، ہاں تھوڑا چہروں سے لگے کہ ہاں آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ میں تو کہہ دیا تھا کہ سلام پڑھ لیا جائے، وقت کافی ہو رہا تھا۔ لیجئے ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے تمہیں۔ بھائی بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے، بھائی نے تقریر کی، امام صاحب سے واقفیت نہیں ہے، سن بھی نہیں پایا میں، لیکن ماشاءاللہ بڑے مخلص آدمی لگ رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور حضرت آپ کے قریب کے امام ہیں، بہت پرانی یادیں تازہ ہو گئی جب حضرت کا کلام سنا، جیسے پہلے مطلب سنتے تھے سنگل مائک کے اندر وہ نبی نبی ٹائپ میں پڑھی جاتی تھی، بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو اللہ سب کو سلامت رکھے۔
اور ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں چاہتا ہوں 2-3 شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر لوں تاکہ تھوڑا موڈ بن جائے کم از کم. مجھے خود لگ رہا ہے اپنے آپ میں ڈاؤن ٹو ارتھ فیل کر رہا ہے اس سمے, نربسنس جسے کہتے ہیں. تو حضرت کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور ممبر پر بیٹھنا بڑا سخت کام ہوتا ہے. مجھے جاگنے میں دقت نہیں, آپ 2, 4, 6, 10, 20 راتیں مجھ سے جگا لیں, نو ٹینشن. لیکن یہاں بیٹھنا بڑا سخت کام رہتا ہے کیونکہ یہاں جب انسان بیٹھتا ہے ایک تو اتنے کیمروں کی نظر اور پھر اتنے لوگوں کی نظر, انسان پاؤں بھی سیدھا نہیں کر پاتا ٹھیک سے. تو بہت سخت کام ہوتا ہے یہ علماء کے لیے. خیر یہ ان کی محبتیں ہیں, اللہ سلامت رکھے. 2-3 شعر سنے, اس کے بعد تھوڑی سی بات, پھر بہت زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لیا جائے گا. 2-3 بہت اہم باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. درود شریف سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ المکرم و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے نہیں پڑھی, شاید مختصر سی آپ نے پڑھ کے ہونٹوں کو بند کر لیا. بولنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھا کریں, درود عام چیز نہیں ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو لوگوں کے دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو تو لوگوں کو حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ, کیونکہ جب تم درود پڑھو گے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی انسان ایسے ہی حضور کی بات نہیں کرتا ہے, اس کے بات کرنے سے پہلے اس کی بات حضور کے دربار میں ہوا کرتی ہے. آپ اپنی مرضی سے درود نہیں پڑھ رہے, حضور خود چاہتے کہ آپ حضور پر درود پڑھیں. اور درود پڑھنے کے فائدے امام غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب کے اندر حدیث لائے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جو شخص جمعہ کو مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے, اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. حضور ہمارے لیے قرآن کے مثل حضور کی زبان ہے, جو حضور بولے وہی قرآن ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جو شخص مجھ پر روزانہ 70 یا 80 مرتبہ درود پڑھے, جو شخص 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے, حضور علیہ السلام کا فرمان, میرے محبوب ارشاد فرماتے میں قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. یار کتنی بڑی بات ہے. آج اگر کوئی پیر آ جائے تو اس سے مصافحہ کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے ہم لائن لگاتے ہیں. یہ تو مقدر ہوگا نا کہ قیامت میں حضور سے مصافحہ ہمارا ہو جائے. تو 50 بار تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں. 2 سے 3 منٹ لگیں گے. سمجھ لیں یہی ٹاپک ہے میرا, یہی آپ کو میں دے کر کے ذخیرہ جا رہا کہ یہی چیزیں آپ نے عمل میں لانی ہے. پہلی چیز, اگر 80 مرتبہ جمعہ میں پڑھیں 80 سال کے گناہ معاف, 50 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو حضور سے مصافحہ قیامت میں. اور ایک اور بہت پیاری حدیث, میرے محبوب ارشاد فرماتے جو دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت میں مجھ سے اتنا زیادہ کلوز ہوگا, اتنا زیادہ قریب ہوگا. تو ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ جہاں حضرت حسان ہو وہیں قریب میں ہم بھی کھڑے ہوں. تو وظیفہ یہ ہے کہ ہم حضور پر درود پڑھیں. سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ کثرت سے, بہت لمبا آپ کو نہیں آتا, آپ صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے رہا, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہا کریں. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, نماز سے پہلے, نماز کے بعد, جب جب آپ کی سانسیں آپ کی گواہی دیں, آپ کے ساتھ رہیں, آپ حضور پر درود پڑھیں. تو پڑھیں درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس 2-3 شعر بھائی, بہت اچھا پڑھ گئے. میں اتنا تو نہیں شاعر نہیں ہے, اسپیشل شاعر ہے, لیکن میں کوشش کر رہا اپنی تھوڑی سی نالائکی آپ کے سامنے رکھنے کی. بات حضور کی ہوگی. سنیں بلا لو پہ مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. شیخ جزاک اللہ, سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں تو جو نیچے ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ آ جائیں, زیادہ انتظار نہ کرائیں. وہ لوگ اگر آواز سن رہے ہیں تو تشریف, آپ جھومیں گے انشاءاللہ, یہ وعدہ ہے. آپ یاد کریں گے کہ ہم نے کچھ سنا ہے. شیخ مہدی الفاسی شرح دلائل الخیرات میں فرماتے ہیں کسی سینے میں دھڑکنے والا دل, توجہ نہیں, ادھر دیکھیں میری طرف, زیادہ اسمارٹ لگ رہا میں, ادھر دیکھیں آپ, پیچھے بار بار نہ دیکھیں, ڈسٹربینس ہوتی ہے, میری طرف دیکھیں. شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں کسی سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا کہ جس دل کو حضور کا نام سن کر کے ٹھنڈک نہ مل جائے.
यार हम तो जब हुजूर का नाम सुनते तो हमें सुकून आ जाता है। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। इमाम बोले या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फिरिश्ते ख़िदम रसूले हशम, तमामे उमम गुलामे करम, वजूदो अदम हुदूसो क़िदम, जहाँ में अयां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया। बोले समझ में आ रहा है? इशारे से चांद चीर दिया। ये चाय गलत टाइम पे आ गई है। खैर ऐसा ना हो आपका नुकसान हो, आप पिए, लेकिन तवज्जो आप मेरी तरफ दें। सबा वो चले के बाग फले, के फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। ये एक शेर कम से कम 2 घंटे में एक्सप्लेन होगा अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, फिर कभी अगर आपसे बात हुई इंशाअल्लाह ये शेर मैं आपको समझा के जाऊंगा कि लिबा के तले इमाम अहमद रिजा अपनी कौन सी ज़बान खोलना चाहते हैं। जिस इमाम अहमद रिजा ने 1000 से ज्यादा किताबें बरेली के कमरे में लिख दी हैं, जिस इमाम ने इतने इतने लंबे हुजूर की शानों के कसीदे लिखे हैं, जिसने हुजूर की नामूस पर पहरा दिया है बरेली के हुजरे में बैठ करके, उसकी ये तमन्ना है कि काश जब हुजूर लिबाउल हम्द थाम करके कयामत में तशरीफ लाएं तो फरिश्ते मुझसे कहें, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। हुजूर की शान। तो बात चल रही थी कि किसी मोमिन के सीने में वो दिल हो ही नहीं सकता कि हुजूर की बात हो और उसको तसल्ली ना मिले। माशाअल्लाह। और मेरा ये मानना है किसी मोमिन के माथे पर ऐसी आंखें हो ही नहीं सकती है कि जिनमें ये तमन्ना ना हो कि ये आंखें हुजूर का रोजा देख ले, है ना? देखना चाहते हैं, बोल तो दे, हाँ थोड़ा बेदार हो जाए। हालांकि आप चार्ज हैं, मुझे दिख रहा है चार्ज हैं आप हजरात, अच्छा सुन रहे हैं, आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और होना भी चाहिए। हुजूर का नाम सुन करके तो हुजूर का आशिक झूम उठता है। वो तो शैतान है ना, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए। हुजूर आला हजरत ने बहुत बुरी तरह से धोया है इसमें गुस्ताखाने रसूल को। तो मैं शेर कंप्लीट करूं। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरो मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरो मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना सज्जाद गजाली, मौलाना सज्जाद गजाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। और हर मोमिन के दिल की एक आरज़ू होती है, वो आरज़ू इस शेर में बयान की गई। समात फरमाएं कि ना दौलत दे न शोहरत दे मुझे, बस ये सादत दे, ना दौलत दे न शोहरत दे मुझे, बस ये सादत दे, तेरे
تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ اور اشعار اس میں بہت ہے، بڑے بڑے خوبصورت شعر ہیں، بہت بہت خوبصورت، مجھے بڑا ہی پسند ہے یہ کلام۔ لیکن صرف دو شعر اور ایک شعر آخری مقطع۔ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتا ہے تو ہم اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، اسے مبارکباد دیتے ہیں، کبھی اس کے ماتھے کو چومتے ہیں، کبھی اس کی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کے دربار میں جا رہا ہے، یہ حضور کے روضے کی زیارت کرے گا، جس کے بارے میں فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ آپ دیکھیں ایسے کتنے کروڑ پتی ارب پتی مر گئے جو مدینے نہیں جا پائے، مدینے نہیں جا پائے، وہی جاتے ہیں جنہیں حضور بلاتے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے غریب مزدور بیچارے رکشہ چلا چلا کر کے جوڑتے جوڑتے حضور کے روضے پر پہنچ گئے، حضور جسے بلا لے۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ شعر جب ہم کسی کو بھیجنے جاتے ہیں تو جو ہم رشک کرتے ہیں، جو دعائیں ہمارے دل سے نکلتی ہیں، وہ سماعت فرما لیں کہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جا، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ اور مدینے سے ہمیں اتنا پیار کیوں ہے؟ وہ پیار دیکھیں آپ کہ مدینہ اس لیے عطار کو ہے جان سے پیارا، مدینہ اس لیے عطار کو ہے جان سے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں۔ سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں بلائیں گے ہمیں بھی ایک دل سے